انصاری کو ان کا مالک ایک انگریز تھا، اس نے کہا کہ تم مہاتما گاندھی کا کھانا بناتے ہو، اس میں زہر ڈال دو، گاندھی کو مار دو۔ تو بھٹک میاں نے جا کر گاندھی کے سامنے رو کر کہا کہ باپو کھانا مت کھاؤ، اس میں زہر ملا ہوا ہے۔ اور جب ڈاکٹر راجندر پرساد چمپارن 1950 میں ٹرین میں گئے تھے، اسٹیشن پر اترے تو انہوں نے پھٹے کپڑوں میں بھٹک میاں انصاری کو دیکھ کر بلا رہی ہے تو بھٹک میاں ہے۔ گوٹ سے گولی چلایا گاندھی کے اوپر، جان لیا مر، بھٹک میاں انصاری نے زہر نہیں دیا گاندھی کو۔ اب بولو کون وفادار ہے بھارت کا؟ بھٹک میاں انصاری بھول گئے تم؟ اچھا ہمارے صحافی جرنلسٹ بیٹھے ہیں، بڑی دیر سے انتظار میں ہیں ہمارا بھڑکاؤ بھاشن سننے کے لیے، تاکہ ان کو کچھ ملائی مل جائے، ان کا کام کرنا ہے۔ ہم ان اعتراض نہیں ہے، مگر ہم اپنے صحافیوں کو پوچھنا چاہ رہے کہ بھائی آپ کو معلوم سب سے پہلا صحافی جرنلسٹ جس نے انگریزوں کے خلاف اپنی جان دی، اس کا نام کیا تھا؟ ان سے پوچھ لو، نہیں معلوم ہوگا ان کو۔ ان کے 9 بجے کے اینکر کا نام معلوم ہوگا جو خالی نفرت کرتا ہے، بک 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 بک۔ سب سے پہلا صحافی جرنلسٹ جو انگریزوں نے اس کو مارا، اس کا نام مولوی محمد باقر۔ دلی میں اردو اخبار نکالتے تھے، میرے خیال سے دلی نیوز کچھ نام، دلی نام اخبار نام، بہرحال ان کا نام مولوی محمد باقر۔ سرے عام ان کو گولی مار دی گئی، سرے عام ان کو گولی مار دی گئی۔ اچھا کس نے مہاتما گاندھی کو کہا کہ باپو یہ بلینک چیک ہے، جتنے پیسے ہونا لے لو، اور تلک سوراج فنڈ میں باپو پیسے لکھ لو؟ کس نے چیک دیا تھا باپو کو؟ کیا نام تھا اس کا؟ اس کا نام تھا عمر سبحانی۔ اس نے چیک دیا باپو جتنی رقم، اور عمر سبحانی غریب ہو گئے تھے، اتنا پیسہ انہوں نے آزادی کی لڑائی میں لایا تھا۔ عمر سبحانی ان کا نام تھا۔ یہ تاریخ میں آتا ہے، مگر ہمارے جو مسلمانوں سے نفرت کرنے والے ان کو کچھ نہیں معلوم اور بار بار نفرت کرتے۔ مالیگاؤں میں مجلس کے میلے ہیں، آپ کو معلوم مالیگاؤں کے قلعے پر پیشوا اور چھترپتی انگریزوں کے خلاف اس وقت کے ہتھیار ڈال دیا، مگر اس قلعے پر کون لڑ رہا تھا انگریزوں سے؟ مسلمان لڑ رہا تھا۔ بولے نہیں، ہم نہیں چھوڑیں گے۔ اسی مالیگاؤں کے قلعے میں انگریزوں کا پرچم اتار کر جلانے والے کون؟ مالیگاؤں کے مسلمان۔ حکومت بنائی اس وقت سلیمان میاں نے۔ کتنے مسلمان مارے گئے؟ 5 کو پھانسی کی سزا، 2 کو اتنا مارا گیا کہ موت ہو گئی، 9 کو عمر قید دیا گیا۔ اب بتائیے آپ، پھر ان سے پوچھئے کہ جھارکھنڈ جو موجودہ ریاست ہے، وہاں پر کس نے گولیوں سے انگریزوں سے مقابلہ کیا؟ جب گولیاں ختم ہو گئی تو پتھر پہاڑ کو اٹھا کر انگریز فوج پر پھینکنے والے کا نام کیا تھا؟ اس کا نام تھا شیخ بکھاری رحمت اللہ علیہ، جو آدیواسیوں کے ساتھ مل کر لڑتے تھے۔ ان سے پوچھئے کہ ٹیٹو میر کون تھا؟ ٹیٹو میر بنگال کے تھے، اور وہ کسانوں کی لڑائی انگریزوں کے خلاف کرتے تھے، ٹیٹو میر تھے۔ اور پھر ان سے پوچھئے جو مسلمانوں سے نفرت کرتے ہیں، عبدالقیوم انصاری کون تھے بہار کے؟ جو وہاں بہار کے پسماندہ مسلمان کے لیڈر تھے، مگر 2 نیشن تھیوری کے خلاف تھے، 2 نیشن تھیوری کے خلاف تھے ٹیٹو میر، اب یہ عبدالقیوم انصاری صاحب۔ اچھا ان سے پوچھئے جو مسلمانوں سے نفرت کرتے ہیں، ابھی مسلم خواتین کا ذکر ہوا جنہوں نے اپنی جانوں کو قربان کیا۔ تھانہ بھون شاملی کے پاس ہے، مغربی یو پی میں۔ اصغری بیگم کون تھی؟ اصغری بیگم کو زندہ انگریزوں نے جلا دیا تھا، کیونکہ ان کے شوہر اور وہ مل کر انگریزوں کے خلاف لڑتے تھے۔ اصغری بیگم کو زندہ جلا دیا۔ بیگم حضرت محل اپنے بیٹے سے ایک ساتھ لڑتے لڑتے بھاگنا پڑا، نیپال میں چلے گئی، نیپال چلے گئی۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں،
پھر جب عدم تعاون کی تحریک کا اعلان ہوا مہاتما گاندھی کی طرف سے، پوچھئے ان سے کہ کون سا انڈسٹریلسٹ تھا جس نے اپنا کاروبار کو بند کر دیا؟ اس کو اس وقت شوگر کنگ بولتے تھے، اس کا نام تھا صبا صدیق۔ مسلمان صبا صدیق نے کہا کہ مہاتما گاندھی اور سب نے کہا کہ اب بند، عدم تعاون، نان کوآپریشن میں اپنا کاروبار کو بند کرتا ہوں۔ ممبئی میں جتنے کھوجے اور میمن لوگ تھے انہوں نے کہا کہ ہم بھی کاروبار بند کرتے ہیں، کاروبار بند کر دیا۔ مگر آپ تو کاروبار اپنا چلاتے رہے، آپ تو نفرت پھیلاتے رہے۔ اچھا، یہ جو مسلمانوں سے نفرت کرتے ان سے پوچھئے اللہ بخش کون تھا؟ اللہ بخش کون تھا؟ ان کو بولیں گے اللہ بخش تو اللہ ہی بولیں گے، اللہ بخش کے بارے میں معلوم ہی نہیں۔ اللہ بخش سندھ کا چیف منسٹر تھا، جناح کے سخت خلاف تھا اللہ بخش۔ دلی میں آزاد کانفرنس اللہ بخش نے کرائی تھی، لوگ بولتے اس زمانے میں لاکھوں لوگ آئے تھے۔ اللہ بخش نے دھجیاں اڑا دی جناح کے ٹو نیشن تھیوری کی۔ اللہ بخش کو جب چرچل کی تقریر اللہ بخش نے برطانیہ کے ہاؤس آف کامنز میں سنی کہ چرچل نے ہماری جنگ آزادی کا مذاق اڑایا، تو اللہ بخش کو سر کا ٹائٹل خان بہادر کا خطاب انگریزوں نے دیا تھا، اور او بی کہتے ہیں آرڈر آف برٹش امپائر۔ تو اللہ بخش نے کہا کہ میں منہ پر پھینکتا ہوں انگریزوں کے، کیونکہ ونسٹن چرچل نے ہمارے مجاہدین آزادی کی توہین کی۔ اچھا، اللہ بخش کی حکومت کو ہٹا دیا گیا، وہ چیف منسٹر نہیں تھے اللہ بخش۔ اب اللہ بخش ہٹانے کے بعد کس کی حکومت بنی؟ کس کی حکومت بنی؟ ہندو مہاسبھا اور مسلم لیگ مل کے حکومت بنائے، پھر ہم کو بولتے ہم وفادار نہیں۔ اللہ بخش کو ہٹا دیے اور اللہ بخش کے بعد حکومت بنی ساورکر کی ہندو مہاسبھا اور جناح کی مسلم لیگ مل کر حکومت بنائے۔ اب پھر آپ ہم کو بولتے ہیں، یہ سچائی ہے، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ کوئٹ انڈیا کا جب نعرہ کس نے دیا؟ یوسف مہر علی نے دیا۔ سائمن گو بیک کا نعرہ کس نے دیا؟ یوسف مہر علی نے دیا۔ عابد حسن حیدرآباد کے سبھاش چندر بوس کو نیتا جی کا لقب کس نے دیا؟ عابد حسن نے دیا۔ کون تھے عابد حسن؟ حیدرآباد کے تھے۔ ناسک میں جا کر انہوں نے انگریزوں کے کنٹرول میں ایک آئل کی ریفائنری تھی، تو عابد حسن اس کو جلانا چاہتے تھے، گرفتار ہوئے۔ بعد میں جرمنی گئے انجینئرنگ کمپلیٹ کرنے کے لیے، وہاں پر سبھاش چندر بوس نیتا جی سے ملاقات ہوئی، ان سے بے حد متاثر ہوئے، تو وہ ان کے ساتھ رہے۔ نیتا جی سبھاش چندر بوس جب جرمنی سے سب مرین میں جاپان کو گئے، بہت دور گئے، تو ساتھ تھے عابد حسن۔ عابد حسن ساتھ تھے۔ جے ہند کا نعرہ عابد حسن نے دیا، کیا ساورکر یا گوڈسے نے دیا جے ہند کا نعرہ؟ عابد حسن نے دیا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ جلسہ اس لیے منعقد کیا گیا ہے، اور یاد رکھیے اس بات کو کہ علماء اکرام کی موجودگی میں لب کشائی کر رہا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے کو واپس آتے تو مدینے کی دیواروں کو محبت کی نگاہوں سے دیکھتے تھے، مدینے کی دیواروں کو محبت کی نگاہوں سے دیکھتے تھے۔ تو بخاری کا سب سے بڑا عالم، سب سے بڑا پروفیشنٹ آدمی اس میں تھا، تو ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے وطن سے محبت کی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کو واپس آتے، مدینے کی دیواروں کو محبت سے دیکھتے، یہ اویسی یا کوئی احسان فاروقی یا مفتی غیاث نہیں، ابن حجر عسقلانی کہہ رہے ہیں کہ اس سے وطن کی محبت ثابت ہوتی ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہم پارٹیشن کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ جو کتاب لکھی تھی مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ نے، آج بھی اگر آپ اس کتاب کو پڑھیں گے تو ایسا لگتا ہے متحدہ قومیت اور اسلام، ایسا لگتا ہے کہ کوئی عالم دین نہیں لکھا بلکہ کوئی پولیٹیکل سائنٹسٹ وہ کتاب کو لکھا۔ مولانا حسین احمد مدنی نے کہا تھا
کہ مسلمان اس ملک کا وفادار ہے، مثالیں دے کر کہا کہ ہم اس زمین میں دفنائے جائیں گے، یہ ہمارا قبرستان بھی ہے، ہماری آرام گاہ بھی ہے یہ، اور ہم یہیں سے اٹھائے جائیں گے جب قیامت ہوگی، ہمارا عقیدہ ہے۔